بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ چند دن پہلے میں نے آپ سے ایک بات کی تھی اور بلکہ یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری جو اطلاعات ہیں کہ جی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اب ڈیفالٹ نہیں کرے گا، اور یہ کہ جی IMF کے ساتھ ایک دو دن میں انشاءاللہ معاہدہ ہو جائے گا۔ اور اس کے اوپر جو میری ایکسپیکٹیشنز تھی، حالانکہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس ہفتے، یہ جو ابھی جاری ہفتہ ہے، کہ اس انیشل مطلب اس ہفتے کے شروع میں انشاءاللہ کوئی چیز سامنے آ جائے گی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو اطلاعات تھی وہ یہ تھی کہ جی یہ جو گزشتہ ہفتہ اتوار ہے اس میں یہ چیزیں فائنل ہو جانی چاہیے تھیں، لیکن اینی ہاؤ مجھے نہیں پتا کوئی جو بھی کمپلیکیشنز آئیں، تو اب پھر کل مفتاح اسماعیل صاحب کافی دنوں کے بعد ویسے وہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر نظر آئے کسی طریقے سے، اور وہ بھی پارلیمنٹ میں کسی کمیٹی میں گئے تو وہاں پہ صحافیوں کو ظاہر ہے وہ مل گئے، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ایک آدھ دن یعنی کہ آج یا کل تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو IMF کی جو ڈیل ہے وہ ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں میں، اور ظاہر ہے میری خواہش بھی ہے کہ یہ ڈیل ہو جانی چاہیے، بیکاز جو ادروائز جو سینیریو ہے وہ بڑا خطرناک ہے، اور وہ سینیریو اس قسم کا ہے کہ اگر یہ ڈیل نہیں ہوتی تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تھوڑے عرصے تک، مطلب ایک مہینے کے بعد اگر فرض کریں ہم چیزیں اس طرح ڈیلے ہوتی ہیں، ایک تو یہ بات کہ یہ IMF کی ڈیل جو مفتیٰ صاحب نے ایک آدھ دن کی بات کی، مطلب ایک دو دن کی بات کی، اس کو ایک مہینے تک تو ڈیلے کیا نہیں جا سکتا، اور جس قسم کے پریشرز ہیں، جس قسم کے ڈالر جا رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ چیزیں ڈیلے ہوتی ہیں تو یہ گورنمنٹ ہی میرا نہیں خیال کہ سروائیو کر سکتی ہے۔ اور مفتیٰ صاحب کی جو اپنی مطلب ہے کہ کریڈیبلٹی ہے، کیونکہ اب مختلف میں نے صحافیوں سے بھی پوچھا، کسی ٹیلی ویژن چینل پہ وہ نہیں جا رہے، ان کی ڈائریکٹ کسی وہ ٹیلی فون کالز نہیں لے رہے، مختلف جو جرنلسٹ ہیں صحافیوں کے، انہوں نے جو باتیں کی، جس قسم کا ان کا پہلے کانفیڈنس تھا وہ شیٹرڈ نظر آ رہا ہے۔ ظاہر ہے پریشانی اگر مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو پریشانی ہے تو وہ تو پاکستان کے فائنانس منسٹر ہیں، ان کی پریشانی ظاہر ہے زیادہ ہوگی، بیکاز ساری کی ساری ذمہ داری ان کے اوپر ہے۔ پیٹرول مہنگا ہو گیا، ڈیزل مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگا ہونے کا ان پرنسپل فیصلہ ہو چکا، گیس بھی مہنگے ہونے کا فیصلہ ہو چکا، یہ سب کچھ ہو گیا، تو اب کیا باقی رہ گیا کہ جی وہ جو ڈیل ظاہر ہے، اور یہ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، جیسے یہ حکومت آئی ان کو جو چیزیں بڑے فیصلے کرنے تھے اس کے اوپر تو چلے مفتیٰ صاحب کا قصور نہیں ہے، اس کے اوپر وہ میاں نواز شریف ہو گئے، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، پرائم منسٹر، ان کی ریزرویشنز تھی، کبھی لندن چلے گئے، کبھی اتحادیوں کی میٹنگ ہوئی کہ نہیں مشکل فیصلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، حکومت میں رہنا ہے یا نہیں رہنا، لیکن وہ تو چلیں ایک عرصہ، لیکن یہ جو ابھی کوئی میرا خیال ہے کوئی 15-20 دن ہو گئے، مطلب بجٹ بھی آ گیا اور اس کے باوجود بجٹ کے اوپر بھی کویشچن ریز کر دیے IMF نے، تو یہ جو چیزیں جس طریقے سے چل رہی ہیں، اور تو اس سے میری ذاتی رائے میں مفتاح اسماعیل صاحب کی جو کریڈیبلٹی ہے، ظاہر ہے بینگ این ایکسپرٹ آف فائنینس اینڈ اکانومی، اس کے اوپر ظاہر ہے کویشچن مارکس ڈیفینیٹلی ریز ہوئے، لیکن یہ چیزیں اب فردر میرا نہیں خیال کہ ڈیلے ہو سکتی ہیں۔ ایک آدھ دن کا مطلب ہے کہ ایک دو دن، مطلب ہے کہ آج منگل ہے، کل بدھ ہے، تو آج IMF کی کوئی نہ کوئی خبر آ جانی چاہیے، کل آ جانی چاہیے، اور ورنہ پرسوں سے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پھر بہت ہی زیادہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر ہوگا، اور یہ ایک پورے جو اوور آل اکانومی، مطلب آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان کا بزنس مین جو ہے، آپ میڈیا کو دیکھ لیں، آپ ہر کوئی مطلب ہے کہ انسرٹینٹی پیک پہ آلریڈی جا رہی ہے، اور یہ انسرٹینٹی کی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس وقت یہ حکومت آئی تو اس وقت میرا خیال ہے 189 کا ڈالر تھا، اس سے تھوڑا سا پہلے 183 کا تھا جس وقت عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی، چونکہ وہ ٹرانزیشن میں تھوڑا ٹائم لگا، تو جب شہباز شریف صاحب آئے تو 189 ہوا، پھر پیچھے چلا گیا، شاید 183 184 پہ چلا گیا، اور اس کے بعد آپ پھر دیکھیں کہ اب تو رک ہی نہیں رہا، 190 پہ آ گیا، پھر ہم نے کہا چلیں ہو سکتا ہے 195 کے ہی یعنی کہ وہاں پہ جا کے رک جائے گا، وہ بھی نہیں ہوا، 200 ہو گیا، 205 ہو گیا، اب 210 کو، اور اوپن مارکیٹ پہ 213 کو ہو گیا، تو یہ چیز ہے کہ اگر یہ چیزیں ڈیلے ہوتی ہیں تو یہ تو کوئی 250 کو چلا جائے گا، اور پھر آپ اگر فرض کریں کہ ڈالر جتنا بھی اوپر جا رہا ہے
تو اس سے ظاہر ہے مہنگائی بھی ہوگی، اس سے پیٹرول بھی آپ کو مزید مہنگا کرنا پڑے گا، اور بے شک انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے اس میں پچھلے کوئی 2-3 دن سے کوئی اس قسم کے جو ہے نظر آ رہا ہے کہ پیٹرول کے پرائس جو ہے وہ کچھ کم ہوئی ہے، کوئی 5-6-7% کم ہوئی ہے، لیکن اس پرسنٹیج کا ہمارے لیے اس لیے فائدہ نہیں کہ ہم تو ویسے ہی ہمارا پیسہ اور مزید ڈی ویلیو ہو رہا ہے یہاں پہ ڈالر انڈیسائسونیس کی وجہ سے، اور یہ کہ جی ہماری ڈیل نہیں ہو رہی آئی ایم ایف کے ساتھ، بھائی جو فیصلے کر رہے ہیں آپ کرا کے فارغ ہوں۔ اب تو میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ واپسی کا آپ کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ چونکہ آپ نے فیصلہ کر لیا، اور آپ نے فیصلہ کر کے یہ کہ جی گورنمنٹ میں آ گئے آپ نے، اور اس کی جو بھی جن بھی وجوہات کی وجہ سے آئے، اب آپ کو بے شک پچھتاوا ہو یا نہ ہو، لیکن اب یہ واپسی کا راستہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ڈیلے ہوتا ہے تو، اور اگر آئی ایم ایف کی فرض کریں وہ بات نہیں، کوئی ڈیل ویل اس طرح کی نہیں ہوتی، تو پھر مجھے کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ رہ ہی نہیں سکتی، یہ گورنمنٹ سروائیو ہی نہیں کر سکتی، اور پھر اللہ نہ کرے کہ پھر ظاہر ہے پھر بڑے مشکل حالات ہوں گے۔ اور میں اس لیے دیکھیں، یہ میں بات کرتا ہوں کہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی مہنگائی ہو جائے گی، مہنگائی تو ہوگی، لیکن اس کے اوپر ایک آپشن یہ ہے کہ جی آپ پیٹرول مہنگا کریں گے، ڈیزل، بجلی، گیس، اس کی وجہ سے اور بھی چیزیں مہنگی ہوں گی، لیکن جب یہ سب کچھ ہوگا تو اس سے سب کو بجٹنگ کرنی پڑے گی، کچھ مطلب ہے کہ آپ کو اپنے بیلٹس بھی ٹائٹ کرنی پڑیں گی، اخراجات جو بھی ہیں مجبوراً مطلب ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے کم کرنے پڑیں گے، خاص طور کے اوپر جو بہت پریشر ہوگا وہ غریب طبقے کے اوپر، جو لوور مڈل کلاس کے اوپر۔ لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ جو مشکلات ہیں کہ آئی ایم ایف کی ڈیل کے ساتھ اور ان کی کنڈیشن مان کے جس قسم کی مشکلات ہوں گی، اگر یہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوتا تو پھر ڈیفالٹ کی صورت میں آپ پھر دیکھ لیں، تھوڑا سا پڑھ لیں کہ کس قسم کے حالات ہیں سری لنکا میں۔ وہاں تو پیٹرول میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ ترستے ہیں، وہ اگر کوئی 500 روپے لیٹر بھی ان کو پیٹرول دے دو لینے کے لیے تیار ہے، وہاں تو پیٹرول ہی نہیں، وہاں تو اسکول انہوں نے بند کر دیے کہ جی ہم، اور بہت سے دفاتر میں جانا بند کر دیا کہ جی چونکہ پیٹرول نہیں ہے تو آپ پیٹرول کی بچت کرنی ہے، اور بالکل وہی کہ جو ضروری انتہائی ضروری ہے ان کو پیٹرول ملتا ہے نہیں اس طرح، اور باقی اوور آل جس طرح انفلیشن ہے، سارے حالات ہیں، باقی جو گڑبڑ ہوئی، جس قسم کے وہ رائٹس ہوئے، جس قسم کی وہاں پہ مطلب ہے کہ جلاؤ گراؤ ہوا، جس طرح لوگوں کو مارا گیا، سب کچھ وہ ایک الگ اسپیکٹ ہے، لیکن اینی ہاؤ وہ جس طرح کے حالات، اگر فرض کریں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ مشکل ہے، لیکن اللہ معاف کرے کہ دوسری جو مشکل، جو دوسری سائڈ جو سینیریو ہے، اگر خدا نخواستہ ہم اس سائڈ کے اوپر چلے جائیں گے تو مشکلات ملٹی پلائی ہو جائیں گی، بہت زیادہ مشکلات ہو جائیں گی پاکستان کے لیے۔ تو اینی ہاؤ میں پھر بھی ابھی بھی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا گیا کہ مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ 1-2 دن کی بات ہے، اور ابھی چلیں، مفتیٰ صاحب نے اب کہہ دیا ایک آدھ دن میں، مطلب ہے کہ چلیں ہم یہ کہتے ہیں کہ منگل نہیں تو بدھ تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ منگل کو ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ چلیں کل بدھ تک یہ سارا، یہ بھی جو بھی آئی ایم ایف کا جس قسم کی کوئی اناؤنسمنٹ ہے وہ آ جائے، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ حالات بہتر ہوں گے، اور جو پاکستان کا جو روپیہ جو ڈی ویلیو بہت ہوا، اور ظاہر ہے کہ ابھی 1 آدھ دن میں جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا میرا خیال ہے مزید ڈی ویلیو ہوگا، لیکن اس کو ریورس لگے گا پھر، ظاہر ہے کیونکہ جب آئی ایم ایف کی ڈیل ہو جائے گی، اور پھر اس کی وجہ سے کہ جو ہمیں باقی جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہاں سے جس قسم کا جو پیسہ ویسا جو امداد آئے گی، تو اس سے امید ہے کہ پھر یہ پیسہ مطلب ہے کہ جو نیچے آئے گا، اب کہاں پہ آگے رکتا ہے، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ 200 تک اس کو ہونا چاہیے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی یہ ہو سکتا ہے کہ اصولاً 185 کے آس پاس اس کو ہونا چاہیے، لیکن اب دیکھتے ہیں، خیر نہیں آؤ، لیکن میری دعا ہے، اور آپ بھی سب دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر کریں، اور ہمارا یہ جو جس مشکل میں ہے اس مشکل سے ہم نکلیں، اور پھر وہی والی بات کہ جی اصل میں ہمیں کیا کرنا ہے، اصل میں ہمیں یہی کرنا ہے کہ ہمیں حکومت کے اخراجات کو، اور جو ٹیکس پیئرز منی ہے، جو قوم کا پیسہ ہے، جو قوم کا پیسہ ہے خزانے میں، جو قوم کے خزانے میں جو پیسہ ہے
اس کے اوپر عیشی کسی کو نہیں کرنی چاہیے، اس کے اوپر جو مراعات لی جاتی ہیں ان مراعات کو ختم کیا جانا چاہیے۔ یہ زمینوں کا، یہ زمینیں اور یہ جو ایگریکلچر لینڈ اور یہ سارا کچھ، اور یہ گاڑیاں مطلب یہ گاڑیاں ہی گاڑیاں، اور پھر یہ جو پروٹوکول، یہ سب کچھ، یہ سب چیزیں مطلب ہے کہ، اور پھر بہت بڑے بڑے گھر سرکاری اور ان کے اوپر جو اخراجات ہیں، سو ان تمام چیزوں کے اوپر ہمیں ہر حال میں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ اور پلس وہی والی بات کہ امیروں سے آپ ٹیکس لیں، لوگوں کو کاروبار کرنے کے لیے انکریج کریں، اور انکریج کر کے ان سے بھی ٹیکس لیں، ٹیکس بھی ہوگا، نوکریاں بھی پیدا ہوں گی۔ لیکن یہ اس طرح نہیں چلے گا جی کہ جو ہے نا سارا کچھ وہ آپ انڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں، اور پھر یہی پیٹرول کے ذریعے آپ کہیں گے جی ہم سارا کچھ پیٹرول مہنگا کر، ظاہر ہے پیٹرول کو ایک تو کاسٹ میٹ کرنی ہے، پھر اس کے اوپر بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ لیوی لگا کے تو آپ ٹیکس اپنا جمع کرتے رہیں۔ تو اس لیے ڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر جائیں، اور جو اپنا ٹیکس بیس ہے اس کو آپ بہت زیادہ براڈن کریں۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر کرے، اور اس کے اوپر میں ظاہر ہے پریشانی سب کو ہے، آپ کو بھی پریشانی ہے، مجھے بھی پریشانی ہے، حکومت بھی ڈیفینیٹلی پریشان ہوگی، لیکن اللہ کرے، دعا کریں کہ ہمارے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہوں، پاکستان کے لیے آسانیاں ہوں، اور ہمارا بہتر مستقبل ان شاء اللہ تعالی ہمارا تاکہ سیکیور ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔